میں اسلام آباد میں رہا ہوں سارا بچپن اور نوجوانی کا سارا عرصہ، اور پھر ملتان میں، پھر نوکری کے سلسلے مجھے بہاولپور آنا پڑا، اور یہاں آتے ہی میں نے ایک بات سنی جو بہاولپور کے بارے میں پتہ نہیں صدیوں سے کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ بھی روتا ہے، جو جاتا ہے وہ بھی روتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ رسیاں توڑوا کے انگلینڈ بھی چلا گیا، اور بیچ میں دوبارہ اسلام آباد بھی چلا گیا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بہاولپور جیسے ایک چھوٹے سے ٹاؤن نے مجھے پھر دوبارہ کھینچ لیا۔ اور واقعی بہاولپور میں ایک ایسی بات ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ ہے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہر جگہ پر لوگ، ملتان میں سرائکی بولنے والے ہیں، سندھ میں سندھی بولنے والے ہیں، پشاور میں پشتو، یہاں کے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو سرائکی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو ریاستی کہتے ہیں۔ اور ریاست سے مراد ریاست بہاولپور، اور جو کہ بر صغیر کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی، اور وہ ایک الگ سے صوبہ تھا۔ اچھا، یہاں بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں ہمارے سپورٹس میں، سمیع اللہ، متی اللہ، پورا خاندان، اور عاطف بشیر جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ادب اور شاعری میں ظہور نظر، سید آل احمد، رحمان عثمانی، ادیب واسطی، حیات میرٹھی، نجر ایک دبستان بہاولپور، حضور ایک پوری مطلب شہاب دہلوی، کیا کیا لوگ نہیں، تو ایسے شاعر، ان میں سے ایک علی معین علی معین بھی ان کے یہ بہت ہی ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد صاحب اور ان کے باقی بھائی وہ سارے جو ہے ادب سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بھی بہاولپور میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے ایم اے کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور پڑھاتے بھی رہے ہیں، اس میں میڈیا اسٹڈیز بھی ہے، انگلش بھی ہے، اور بھی ہے۔ پھر ان کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ وہ سرکاری نوکری جو بینک میں تھی وہ چھوڑ کے یہ چلے گئے، اور وہاں بھی بڑے افسر تھے، ٹریننگ کرایا کرتے تھے۔ پھر یہ اے آر وی میں بہت عرصہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو لکھنے کا کام شروع کیا، اور پاکستان کے بہت سارے بڑے ڈرامے انہوں نے لکھے، سینکڑوں کی تعداد میں گانے اور گیت لکھے۔ تو یہ پچھلے دنوں ہماری خالہ جان، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو یہ کچھ عرصے سے یہاں تھے، تو ہم بیٹھ کے سر جوڑ کے دکھڑے کرتے رہتے ہیں۔ آج میں نے ان سے ایک اسپیشل فرمائش کی ہے۔ معین کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کی شاعری، خاص طور پر نظم کی خاص بات یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظوں کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایسا تو تقریباً سارے شاعری کرتے ہوں گے، اکثر شاعر کرتے ہیں جو کہ ایک معیار کے شاعر ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک اور ایک زبردست کمال ہے کہ وہ اس تصویر کو بنا کر چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے ایک اور تصویر نکالتے ہیں، اور جو اگلی تصویر نکلتی ہے اس میں سے پھر ایک اور تصویر نکالتے ہیں، اور ان تصویروں کو اکٹھا کر کے ایک جگ سا پزل بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب آخر میں ان کے سب تانے بانے جڑتے ہیں تو وہ جو ایک شاعرانہ کمال ہوتا ہے وہ وہاں نظر آتا ہے۔ تو ایک میں نے ان سے ضد کی، انہوں نے فٹافٹ، یہ بہت مشہور ان کی ایک نظم ہے، اور وہ بہاولپور کے بارے میں ہی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا زور سے بولیے، اس میں چونکہ مائک نہیں ہے۔ ہم بہاولپور کے بارے میں بات کر رہے تھے تو نظم یاد آ گئی، تو نظم سنیے بہاولپور کے بارے میں۔ یہ اس ریت کی عادت ہے، واہ واہ، کئی ہزار برس پہلے سے چلتے پھرتے باتیں کرتی رہتی ہے۔ واہ، اس کی باتوں میں ایک گھر ہے، اور اس گھر میں ایک کہانی، واہ، ایک ترپال کی اوٹ پکڑ کے دھوپ پہ لکھا سایہ۔ بس رک جائیے گا، دیکھیے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، ریت کا باتیں کرنا یہ ایک غیر مرئی کام ہے، ریت ویسے تو باتیں نہیں کرتی، پھر وہ جو باتیں کرتی ہے اس میں ایک گھر ہے، یہ بھی ایک غیر مرئی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنی خوبصورت تصویر بنی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے بیچ میں آپ کو روکا، مگر میں یہ تاثر، اسی طرح ایک ترپال کا کونا اوٹ پکڑ، اب ترپال کی اوٹ پکڑنا، اور پھر ایک دھوپ میں سایہ۔ تو اب دوبارہ سے شروع کیجئے، بس اب میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے یہ احساسات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا۔ بہاولپور کے بارے میں سنیے کہ یہ اس ریت کی عادت ہے، کئی ہزار برس پہلے سے چلتے پھرتے باتیں کرتی رہتی ہے۔ واہ، اس کی باتوں میں ایک گھر ہے، اور اس گھر میں ایک کہانی، ایک ترپال کی اوٹ پکڑ کے دھوپ پہ لکھا سایہ، رگوں کی جیسے گنجل گلیاں، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھی دیواروں کے اندر بستے خوابوں جیسے لوگ، ایک کتاب کی طرح کھلے دل، آنکھیں صادق نور، سائیں فرید کی روحی اندر، ست گھنیری رات کے اوپر پہرا دیتے خواب، لائیں اجر و ثواب۔
इस मिट्टी की धूल से निकले सोने जैसा बूर, बातें करती रेत जहाँ की वो है बहावलपुर। वाह 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 वाह, सलामत रहे सलाम। और बहावलपुर के सूसन को देखने के लिए ना आपको बहावलपुर आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली, जीते रहो बहुत शुक्रिया।